السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور میرے عزیز دوستوں، بچوں اور خواتین اسلام، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوشی عطا فرمائیں تو اس خوشی کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ 29ویں شب میں ہم نے قرآن مجید کی تکمیل کی، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ اگر 27ویں شب کو ختم کر لیا جاتا تو شاید 2 راتیں ہم سے کچھ سستی ہو جاتی۔ تو اس انتظام کی وجہ سے اور ختم قرآن میں شامل ہونے کی نیت سے ہم نے مکمل پورے مہینے تراویح کا اہتمام کیا، اور انشاءاللہ اگر کل بھی تراویح ہوتی ہے تو کل بھی ہم سورہ تراویح پڑھیں گے، اور اس طرح سے اپنے کو ان لوگوں میں شامل کریں گے جو رخصتوں کو تلاش نہیں کرتے بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ حضرات نے جو 20 رکعت تراویح پڑھی، برداشت کیا، ہمارے یہاں تلاوت اتنی روانی سے نہیں ہو رہی تھی جو عام معمول اور مزاج کے خلاف ہے یہاں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ اور اپنے حفاظ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے وقت گزارا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہی آخرت سے پہلے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن سے محبت عطا فرما دے اور اچھا قرآن اور خوبصورت قرآن سننے کا دل میں جذبہ ہو اور وہ آسان معلوم ہوتا ہو تو یہ خیر کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے حفاظ نے مولانا محمد صاحب فاضل المہد العالی الاسلامی حیدرآباد نے، اور جناب مولانا معاذ صاحب نے جو ماشاءاللہ ریاض میں غالباً انہوں نے حفظ کیا یا وہاں، اور یہ محمد صاحب نے گجرات میں حفظ کیا، یہ حضرات وہ ہیں جو قرآن کے اہم مراکز میں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اور نہ صرف حفظ کیا بلکہ قرأت کے بھی بڑے ماہر ہیں۔ یعنی ان حضرات نے قرأت کی جو 7 قرأتیں ہوتی ہیں اور 10 قرأتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی کافی حد تک واقفیت ہے۔ تو بہت بڑی سعادت کی بات تھی، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں شامل ہونے کی توفیق دی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان حفاظ کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں ہمارے پاس، ہم اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور آپ نے ہمیں اپنی خدمات فراہم کی۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کا جو موضوع تھا میں مختصر طور پر اس کا ذکر کروں گا، چونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اگر اسے چھیڑا جائے تو شاید ہم ابھی جنت کی گلیوں کی سیر کرنے لگے، ابھی ہم مدینے کے گلزار کی سیر کر رہے تھے، اور پھر جنت میں اتنی چیزیں ہیں کہ کس کے لیے کیا کشش بن جائے معلوم نہیں، اور انسان کھو جائے اس میں، کھونا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا ہے تو ہمیں اللہ کے وعدے کا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کا جب تذکرہ ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان تو وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ یہ جنت کون سی ہے، واقعی یہ جنت مل جائے گی، فلاں چیز کے بدلے میں مل جائے گی تو میں یہ ابھی کر گزرتا ہوں۔ یہ جذبہ جو ان کے اندر تھا، آپ بدر میں دیکھیے حضرت عمیر بن حمام الانصاری رضی اللہ عنہ، وہ اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بڑھو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بڑی جنت ہے کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، چوڑائی اتنی ہوگی تو لمبائی کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے سوالیہ انداز سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل۔ تو انہوں نے فوراً اپنی کھجوریں پھینک دی، کہا اذن لحیات طویلہ، انہا لحیات طویلہ،
تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی، ہمیں اتنا نہیں جینا ہے، مجھے وہ جنت چاہیے۔ اور آگے بڑھ کر اس گھمسان کی جنگ میں انہوں نے اپنے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور بدر کے پہلے شہید ہیں حضرت عمیر بن حمام الانصاری۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک موقع سے ایک صحابی پر وار کیا گیا اور حرام ابن ملحان ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہید ہو رہے ہیں، جان نکل رہی ہے اور وہ یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ کعبے کے رب کی قسم یعنی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جبار ابن سلمہ جو اسلام نہیں لائے تھے، ان کو حیرت ہوئی کہ اس کو تو ہم نے مار دیا، ختم کر دیا، اس کی دنیا جا رہی ہے اور یہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا، آخر یہ کیا چیز ہے؟ تلاش ہوئی لوگوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جنت پر خوش ہے، اسے جنت ملنے والی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی یہ جنت چاہیے۔ تو جبار صاحب بھی اسلام لے آئے اور ماشاءاللہ تو ایک ایک واقعہ، ایک ایک جملہ لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے باغ کو ذرا اس کی باؤنڈری کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو کچھ ایکسٹینشن کرنا چاہ رہا ہوں، اس درمیان کسی میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت آ رہا ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت یا تو ہمارے باؤنڈری میں آ جانے دو یا مجھے بیچ دو، وہ کسی بات کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی میں قیمت تم کو بتاؤں تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا میں جو قیمت ان سے تم لے رہے ہو، چونکہ ان کو ضرورت ہے اپنی دیوار بنانے کی، وہ لے لو، اس کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہارے لیے ایک کھجور کا درخت۔ لیکن پتہ نہیں وہ کون صاحب تھے، وہ تیار نہیں ہوئے اس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنت جب آئے گی دیکھیں گے مجھے دنیا میں یہ کھجور کا درخت میں نہیں چھوڑا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، دیہاتوں سے بہت سے لوگ آتے تھے، بہت سے لوگ نئے نئے اسلام لاتے تھے، بہت سے لوگوں کا ایمان ابھی اتنا مضبوط اور پختہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ اپنے حق کی بات کر لیتے تھے۔ اور یہ جائز ہے کہ ٹھیک ہے جنت میں میرا وعدہ ہے لیکن میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی مذمت نہیں فرمائی، لیکن جذبہ دیکھیے کہ وہاں حضرت ابو دحدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہ کھجور کا درخت خرید لوں اور خرید کے ان کو دے دوں جن کو ضرورت ہے، تو کیا میرے لیے بھی جنت میں ایک کھجور کے درخت کا وعدہ ہے؟ کہاں تمہارے لیے بھی؟ تو انہوں نے ان صاحب کو بلایا اور کہا کہ بعنی نخلتک بحائطی، اپنا جو ایک کھجور کا مسکین سا تمہارا درخت ہے وہ میرے باغ سے بیچو گے؟ بیچ دو اس سے۔ میرے باغ، ابو دحدہ کا باغ بہت مشہور تھا، مسند احمد میں، مسلم میں، کئی جگہ یہ روایت موجود ہے، بہت مشہور تھا، یعنی اس میں 6000 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے باغ کے اندر ہی محل بنا رکھا تھا، جیسے آج فارم ہاؤس ہوتے ہیں اس انداز کا بہت ہی عالی شان محل انہوں نے بنا رکھا تھا اسی باغ کے درمیان، اور بھی میٹھے پانی کے چشمے اس کے اندر تھے۔ ان باتوں کی بہت اہمیت تھی۔ انہوں نے کہا سنا ہے اس کے بارے میں؟ کہا آپ کے باغ کے بارے میں کس نے نہیں سنا ہو؟ کہا میں یہ باغ آپ کو دے رہا ہوں، آپ وہ مجھے کھجور کا درخت سے دے دیجیے۔ تو ان صاحب نے حضور کی طرف دیکھا کہ واقعی میں ایسا ہو جائے گا کیا، یہ دے دیں گے کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ تیار ہیں تو بالکل۔ تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ کھجور کا پورا باغ ان صاحب کو حوالے کر دیا کہ ایک شخص کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس لیے مجھے صرف کھجور کا وہ درخت دے دو۔ جو کھجور کا جو درخت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملنے کا حضور نے وعدہ کیا۔ پھر آخر میں جب معاملہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دحدہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرا باغ تو پکا ہے نا، میرے کھجور کے درخت کا معاملہ، اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس طرح کا ایک باغ نہیں، بلکہ جو 600 درخت تم نے لگا رکھے ہیں اس مقدار میں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اب ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، سب تمہیں مل گیا، تمہارا جو جذبہ تھا تمہارے اندر
حضور نے فرمایا کم من عزق رداح لأبی الدحداح فی الجنہ قالها مرارا، بار بار حضور کہہ رہے ہیں کہ ٹہنیوں سے لدے ہوئے، پھلوں سے لدی ہوئی کتنی ٹہنیاں ہیں جنت میں جو ابو دحداح کو مل جائیں گی۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعادہ فرمایا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے جا کر جب انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں نے وہ باغ بیچ دیا ہے، یعنی بہت قیمتی باغ، تو انہوں نے کہا کہ خیر آپ کو کاروبار کا بہت اچھا تجربہ ہے، آپ نے کوئی اچھا ہی ڈیل کیا ہوگا، مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ میں نے جنت کے باغوں کے بدلے میں بیچا ہے، تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کو وقت نہیں لگا، انہوں نے کہا ربح البیع، تب تو کاروبار بہت کامیاب ہو گیا اور یہ معاملہ بہت نفع کرا، اس سے بڑھ کر کیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ امید تھی، یہ یقین تھا کہ جیسے لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ جنت مجھے ملنے والی۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اس کے بدلے میں جو لوگ کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ اس جنت کے اندر ایسی چیزیں ہیں نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ جنت کی وسعتوں کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا، اور جنت بنا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت اس دن بنائی جائے گی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کر دی گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ جہنم بنا دی گئی، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ الجنت حق والنار حق، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اور ان کو عطا فرمائے گا۔ جنت کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں سے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، وہاں تو چھوٹے چھوٹے بہانے سے استحقاق ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا گیا، صفیں برابر کر لی گئیں، اور صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ دیا گیا، بوجھ نہیں سمجھا گیا، اور جماعت کی نماز کی پابندی کی گئی، اور کسی کو مسکرا کر دیکھا گیا، اور نہ جانے کتنے دروازے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے لیے بنا دیے کہ یہ کام کر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آخری بات یہ فرما دی گئی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اگرچہ صحابہ اس حدیث کو بیان کرنے سے بچتے تھے، اذن یتکلوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سرزنش فرمائی تھی کہ اگر یہ حدیث تم عام کر دو گے تو سب کہیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ تم اگر اللہ کے وفادار رہے تو بہرحال جنت ملنی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کچھ دن کے لیے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے اور پھر وہاں سے دھو دھلا کر اور ایک مرحلے تک سزا جھیل کر، لیکن جو آخری منزل ہوگی وہ بہرحال جنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ وہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کوئی یہ کیوں کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ کسی طرح بس جنت عطا کر دیے، چاہے جہنم سے ہو کر جانا پڑے، نعوذ باللہ۔ کبھی ایسی دعا اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جنت کی نالی کے پاس ہی کوئی جگہ دے دیجیے، یہ طریقہ نہیں ہے مانگنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اگر اللہ سے مانگ رہے ہو تو فردوس مانگو، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، جنت کا سب سے اونچا حصہ، جنت کے بیچوں بیچ۔ وَأُرَاهُ، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے حضور نے یہ بھی فرمایا فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور وہیں سے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت کی نہریں وہیں سے بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کی جو نہریں ہیں، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، اس جنت کی مثال کے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تقوی والوں سے، اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، وہ پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور ایسے دودھ کی نہریں
کہ جن کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کو پی کر جن میں مزہ آ جائے گا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور شہد کی صاف شفاف شہد کی نہریں اس کے اندر ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، نہر الکوثر، حوض الکوثر، اور اس کے علاوہ بھی حوض اور نہر پانی کا اور لبن کا اور عسل کا، دودھ اور شہد اور پانی اور بھی بہت سی چیزوں اور نہروں کا ذکر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کیا جائے گا، اس کوثر کی مثال بیان کی گئی کہ آنیتہ عدد النجوم، اس کے اوپر جو برتن رکھے ہوئے ہوں گے، ستاروں اور تاروں کی جو تعداد دیکھتے ہیں آپ، اس قدر اس کی تعداد ہوگی۔ اور پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی جو حافتہ من الذہب، اس کے جو دونوں کنارے ہوں گے وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اس کی جو سطح ہوگی وہ سطح موتیوں کی اور یاقوت کی ہوگی، اور اس کا جو پانی ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے وہ عطا کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ حوض کوثر پر حاضری اور اس پر ورود کی کیسی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی صفات جنت کی بیان فرمائی۔ قرآن میں آپ دیکھیے جنت المأویٰ اور جنات النعیم اور مقام الصدق، اور اس قسم کے 12-13 انداز سے جنت کی صفات بیان کی گئی۔ جنات عدن، ہمیشہ سدا بہار جنتیں، سدا بہار باغات۔ جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، اور وہ باغ جو گھنا باغ ہو جس میں بہت سارے درخت لگے ہوئے ہوں، اور جیم نون کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے عربی میں، جیم نون کا، اس میں سب ایسی چیزیں آتی ہیں جو نظر سے اوجل ہوتی ہیں، جیسے کہ جن ہے، جیسے کہ جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، تو جو جنون ہے جس میں عقل انسان کی چھپ جاتی ہے، تو جتنے الفاظ ہیں ان میں چیز نظر نہیں آتی اور دور ہو جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے، ویسے ہی جنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ لیکن جنتوں کے بارے میں ایسی صفات اور ایسے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ رحمان کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آگے فرمائیں گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے جاری ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ لوگ ایسے فرش پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کے جو خوشیں ہوں گے اور اس کی ٹہنیاں ہوں گی، اس کے پھل ہوں گے، وہ بالکل قریب ہوں گے، بس خواہش ہوگی اور سامنے مل جائیں گے۔ فَفِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نگاہیں جھکی ہوئی حوریں اس میں ہوں گی جنہیں کبھی انسان نے نہ چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ پھر فرمائیں گے وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مونگے ہوتے ہیں، مرجان ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ان 2 جنتوں کے علاوہ اور بھی 2 جنتیں ہوں گی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور پھر فرمایا گیا ان کی صفات مدہامتان، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتان، سبز رنگ کی ہوں گی، ہرے رنگ کی ہوں گی، اس میں 2 چشمے جاری کر دیے جائیں گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے ہوں گے اور کھجور ہوں گے اور اس کے اندر انار ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ اس فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں ایسی عورتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ جو سیرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہیں، خیرات اور حسان صورت کے اعتبار سے بھی بہت اچھی، حور مقصورات فی الخیام، ایسی بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری چٹی عورتیں جنہیں حور کہا گیا، فرمایا گیا کہ وہ خیموں میں محفوظ کر کے رکھی گئی ہوں گی۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا اور اہل جنت کے بارے میں کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے رفرف پر، ایسے فرش پر اور قالینوں پر کہ جو بہت ہی خوبصورت ہوں گے، وعبقری حسان، اور بہت ہی عمدہ اور نفیس قسم کے فرش ہوں گے، ان کے اوپر گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا
فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ 8 مرتبہ جنت میں چونکہ 8 دروازے ہوں گے تو 8 مرتبہ یہاں پر اس رکوع کے بعد فرمایا گیا۔ 31 مرتبہ پورے سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے جہنم کے 7 دروازے ہیں تو 7 مرتبہ اس رکوع میں اور اس حصے میں فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا گیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جہنم میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی کیا بات؟ بتایا گیا بھائی اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حشر ہونے والا ہے برائیوں کا، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کچھ نہ بتایا گیا ہوتا اور اچانک فیصلہ ہمارے خلاف ہو جاتا تو کیا کرتے؟ اس لیے وہاں فرمائیں گے۔ آپ سورہ واقعہ کے اندر دیکھیے، فرمایا گیا وہاں پر مقربین کا ذکر آیا، ان لوگوں کا ذکر آیا جو اللہ کے بہت قریبی ہیں، وہ لوگ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو جو مقربین ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا متکئین علی سرر موضونہ متکئین علیہا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، کہ ایسے تخت جو سونے کے تاروں سے بنائے جائیں گے اور جن کے اوپر لوگ ٹیک لگا کر ایک دوسرے کے سامنے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوں، متقابلین علی سرر متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، ان کے پاس کچھ نوجوان اور چھوٹے بچے جو ہمیشہ وہ لڑکے ہی رہیں گے، ولدان مخلدون، وہ اکواب لے کر حاضر ہوں گے جو آب خورے ہوتے ہیں جن سے پانی پلایا جاتا ہے، کٹورے، اور اباریق آفتابیں ہوں گے، لوٹے جنہیں آج کل کہہ دیا جاتا ہے وہ خاص قسم کے ہوں گے، وکأس من معین، اور صاف شفاف شراب کے گلاس ہوں گے، لا یصدعون عنها ولا ينزفون، ایسی شراب کہ ان کو پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ چکر اور نہ عقل میں خلل، نہ کسی قسم کا جنون طاری ہوگا کہ نشہ آ گیا اور بہکنے لگے، یہ جنت کی شراب میں نہیں ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جیسے میوے چاہیے ان کی پسند کے ملیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، جیسی خواہش ہوگی ویسے پرندوں کے گوشت دیے جائیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں جو بہت خوبصورت بنائی گئی، جن کے آنکھوں کی جو سیاہی ہے خوب سیاہ ہے، آنکھوں کی سفیدی بڑے خوبصورت ہے، کہیں کوئی عیب نہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ایسی کہ جیسے کہ چھپا کر موتیاں رکھی گئی ہوں، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، بار بار فرمایا گیا کہ یہ بدلہ ہوگا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ گناہ کی کوئی بات سنیں گے، صرف اور صرف الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آ رہی ہوگی۔ جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا ان کے بارے میں فرمایا گیا فی صدر مخضود و طلح منضود، ایسی بیریاں اور ایسے بیر دیے جائیں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ طلح عام زبان میں عربی میں بھی موز کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں کیلے کا جو لفظ آیا ہے اس کے لیے طلح استعمال ہو، طلح منضود، تہ بتہ کیلے ہوں گے، وظل ممدود، اور وہ سائے جو لمبے ہوں گے۔ حدیث میں آیا کہ ایسے سائے کہ ایک گھوڑ سوار اگر 100 برس تک بھی چلتا رہے تو ان سایوں کو کراس نہیں کر پائے گا، ان کے سائے ختم نہیں ہوں گے۔ وماء مسکوب، اور ایسا پانی جو بہتا ہوا ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، خوب پھل ہوں گے اور میوے ہوں، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوں گے نہ ان پر آنے سے روکا جائے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم نے حوروں کو بنایا ہے، کنواری ہیں، نوجوان ہیں، ہم عمر ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیضن مکحلین، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے کہ نہ ان کے جسم پر کوئی بال ہوگا، نہ داڑھی ہوگی، اور نہ وہ بالکل نوجوان، یعنی اس لیے داڑھی نہیں ہوگی، بالکل ابھی داڑھی نکلنے کی عمر ہی نہیں آئی ہوگی، بالکل شباب کا زمانہ ہوگا۔ یہ ایک روایت کے مطابق 33 سال کی عمر ہوگی۔ ابناء 33 سر میں لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے
اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ وعدہ فرمایا، اور بعض روایات میں بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل سب کو دے دی جائے گی، علی صورت آدم، اور حضرت آدم کی جو لمبائی ہے طولہ 60 ذراعاً، وہ 60 گز یا 70 ذراعاً، جس کا ذکر حدیث میں آیا، یہ بھی بعض روایت میں ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں پر۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ بوڑھی عورت رونے لگی، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی بڑھاپے کی عمر کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے، بلکہ سب کو جوان کر کے بھیجا جائے۔ جب حوروں کا ذکر آتا ہے تو بہت سے کج فہم اور ٹیڑھے خیال کے لوگ یہ اعتراض پیدا کر دیتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو بہت وعدے ہیں، عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید نے عورتوں کے لیے حیا کا بہت خیال رکھا ہے، شرم کا بہت خیال رکھا ہے۔ ان کو کیا کچھ ملنے والا ہے وہ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ ان کے جو شوہر ہوں گے وہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا کر اور خوبصورت بنا کر اور اس طرح کا بنا کر جیسے وہ چاہیں گے ان کو عطا فرمائے گا۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی ان کی شادی کرا دی جائے گی، جن کے ایک کے بعد ایک وفات ہوتی گئی اور کئی شوہروں سے مثلا شادی ہوئی تو اس میں جس کو چاہیں گی وہ منتخب کر لیں گی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما رکھا ہے۔ اور بتایا گیا سورہ یاسین میں بھی فی شغل فاہم وازواجہم فی شغل فاکہون، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی بیویوں کو، ان کے جوڑوں کو اس حال میں رکھے گا کہ وہ مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے نا، اسی لیے منع فرمایا ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ جنت کو گھیر دیا گیا ہے، ہر ایسی چیز سے گھیر دیا گیا ہے جو دل کو شاق گزرے، مشکل معلوم ہوتی، اس کے باوجود آپ کریں گے تو وہ راستہ گزر کر جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات سے، خواہش پر چلیں گے اس کے آگے جہنم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات پہ مت چلنا، تم ہمیشہ یہ دیکھنا کہ ایسے کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جنت کی جو مٹی ہوگی زعفران کی ہوگی، اور اس کی جو خوشبو ہوگی وہ مشک کی ہوگی، اور در و دیوار سونے اور چاندی کے، اور وہ محل، ظاہر ہے کہ یہ سب الفاظ ہیں اور سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں 1-2 جگہوں سے اور آیتیں پڑھ کر اور اس کے بعد اپنی بات مکمل کروں گا، چونکہ قرآن مجید میں جس انداز سے جنت کا وعدہ کیا گیا اور جتنے خوبصورت انداز سے، اس انداز سے ہم اپنے الفاظ میں ان کی تصویر کشی نہیں کر سکتے۔ سورہ دہر میں دیکھ لیجئے، وہاں فرمایا گیا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ ایسے گلاس سے، ایسے جام سے پئیں گے کہ جس پانی کے اندر کافور ملایا جائے گا۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایسا چشمہ ہوگا کہ جس سے اللہ کے یہ نیک بندے پئیں گے اور اسے بہا کر اپنی طرف لے جائیں گے، نالیوں کی طرف بنا کر خوبصورت انداز سے اپنی طرف جدھر چاہیں نکال لیں گے، یفجرونها تفجیرا۔ لیکن کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے جو نظر مانی تھی، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا، یوفون بالنذر، وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا جو شر ہوگا، اس کا عذاب ہوگا، پھیلا ہوا ہوگا۔ اور وہ مسکینوں کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اس دن سے ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جو بہت سخت دن ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ان کو بچا لیں گے اور ان کو ایک تازگی عطا کی جائے گی، خوشی عطا کی جائے گی۔ جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا، جنت دی جائے گی، ان کو ریشم دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ
ان کے لیے جنت کے جو خوشے ہوں گے وہ اس کے جو سائے ہوں گے وہ قریب کر دیے جائیں گے۔ یہاں ایک خاص بات اور فرمائی گئی کہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب کانت قواریر، بار بار ان کے پاس لایا جائے گا ایسے برتنوں کو کہ جو برتن چاندی کے ہوں گے۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ واکواب، اور ایسے جام اور گلاس جو کہ شیشے کے ہوں گے، قواریر من فضہ، لیکن وہ شیشے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو ہم لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے دنیا میں کہ وہ شیشے چاندی کے ہوں گے۔ قواریر من فضہ قدروہا تقدیرا، اس جام کو بھرنے والوں نے بڑی خوبصورتی سے اور اندازے سے اس کو بھرا ہوگا، بڑی خوبصورتی سے پیش کریں گے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، اس میں ایک ایسا چشمہ جاری ہوگا کہ جس کا سلسبیل نام ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور جو نوجوان لڑکے بار بار ان کو آ کر، جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، آ کر ان کو پلا رہے ہوں گے، وہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب آپ وہاں دیکھیں گے تو صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور بڑی سلطنت ہوگی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خضر، لوگوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ باریک ریشم کے سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا ہوگا۔ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور دبیز اور موٹے ریشم کا بھی ہو۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور چاندی کے کنگن لوگوں کو پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے پاکیزہ شراب عطا فرمائیں گے۔ یہی سورہ تطفیف میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھ کر پہچان لوگے کہ نعمتوں کی تازگی کتنی ان کے چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو ایسی مہر بند شراب ان کو دی جائے گی جو سیلڈ نیکٹر ہوں گے۔ اور ختامہ مسک، وہ جو سیل اس کے لگائے جائیں گے وہ مشک سے لگائے جائیں گے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہی وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو اور بازی لے جانے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ وفی ذلک ومزاجہ من تسنیم، اور پھر اس میں ملاوٹ تسنیم نامی ایک نہر اور ایک چشمے سے ہوگی جس کا پانی اس میں ملایا جائے گا۔ عین یشرب بها المقربون، اور یہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے قریبی بندے اللہ رب العزت کی جانب سے اسے پی سکیں گے اور دیکھ سکیں گے۔ قرآن مجید کی آپ یہ منظر کشی دیکھیے، کیسا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو یہ اوصاف بیان کیے قرآن مجید میں، یا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں مل جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اہل تقویٰ کے لیے جنت بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہیں ہوگی۔ کہا جائے گا تم سے وعدہ کیا گیا ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرنے والا تھا، جو یاد رکھنے والا تھا، من خشی الرحمن بالغیب، تنہائی میں اور بغیر دیکھے ہوئے بھی وہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل لے کر آئے گا جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ وجاء ادخلوها بسلام، کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا یہ دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہیں گے وہاں ملے گا۔ ہمارے پاس ایک خاص چیز اور بھی، اور وہ ہے ہمارا دیدار، جیسا کہ حضرت جابر اور دوسرے صحابہ نے بیان فرمایا کہ یہ مزید و زیادہ، سورہ یونس میں فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ فرمایا کہ جیسے تم چاند کو 14ویں چاند میں دیکھتے ہو، لا تضامون فی رؤیتی، دیکھنے میں ذرہ برابر بھی تمہیں دھکا مکی نہیں کرنی پڑتی اور تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اس طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کر پاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر ایک مومن کی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ شافع محشر اور ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوائے حمد نامی جھنڈا لیے ہوئے آگے چل رہے ہوں گے، اور آپ کی امت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ وہ جنتیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بہانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نو الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ اس لیے فرمایا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، من خاف ادلج
ومن ادلج بلغ المنزل، سن لو کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تیار کیا ہوا سامان ہے یہ بہت قیمتی اور وہ سامان جنت ہے، اس لیے جس کو خوف ہے، ڈر ہے، وہ جلدی نکلتا ہے۔ من خاف ادلج، جس کو بھی ڈر ہے کہ منزل کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے، کہیں منزل تک پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، وہ جلدی نکلتا ہے۔ ومن ادلج بلغ المنزل، جو جتنی جلدی نکلتا ہے وہ منزل پر اتنی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن مجید کی نورانی آیتوں کی روشنی میں جو ہم نے مہینے بھر سنا، ہم فکر آخرت میں جہنم اور محشر اور جو کچھ نام اعمال اور پل صراط وغیرہ کے بارے میں اور قبر کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک طرف ہمیں وہ خوف رکھنا ہے، دوسری طرف اللہ سے امید رکھنی ہے، اور اس بات کا پورا یقین کہ ضرور اللہ تعالی ہمیں اپنی ان جنتوں سے نوازیں گے، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان فرمائے اور زندگی کی بڑی سے بڑی چیزوں کو آسان فرما دے کہ اگر وہ جہنم کی طرف لے جانی ان کو چھوڑنا آسان فرما دے، اور جنت کے لے جانے والی چیزوں کو اختیار کرنا آسان فرما دے۔ جو لوگ بھی یہاں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم سے نوازے، ان کے آباء و اجداد کو اجر عظیم سے نوازے۔ جن لوگوں نے مسجد کی خدمت کی، چاہے وہ ائمہ ہوں، مؤذنین ہوں، ہماری مسجد کے صدر محترم ہوں یا جنرل سیکریٹری ہوں، ہمارے نائب صدر صاحب ہوں، جتنے بھی انتظامیہ کے دوسرے ارکان ہیں، معتکفین ہیں، مصلیان کرام ہیں، یہ نوجوان بچے جو دن رات خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے دیگر تمام احباب ارکان انتظامیہ اور ہمارے نوجوان اور یہ بچے اور خواتین اور نوجوان لڑکیاں جو وقت فارغ کر کے اپنا بہت سے لہو و لعب سے خود کو بچا کر اور انہوں نے اپنا وقت عبادت میں لگایا، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، سب کو ہمیشہ اس ہدایت پر، استقامت پر باقی رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔